اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے۔ حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے، نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، ذرا توجہ تو کرنا۔ جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشتے میں رکھے گئے، لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو۔ اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر، تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا، اللہ اکبر، 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا، جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا، بہنوں کی بھی توجہ، جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ ہاں ہاں، کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی، روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا، نیا حوض بنایا جاتا تھا۔ جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائیں، ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی۔ میری بہنوں یاد رکھو، یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر، یہ عیش کیے گئے تھے، خدا کو بھلا دیا گیا تھا۔ کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ، حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا، میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے، اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی، ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے۔ یہ حال دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے بندو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو، عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی، اور پاپی ہوتے ہیں تو اس کی نوسط بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا، توجہ ہے، گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا، کیا کہ ان کا باپ نیک تھا؟ مفسرین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا، بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا۔ مجھے بتاؤ، 22واں دادا نیکی کرے، 10واں دادا نیکی کرے، 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے
دیکھ رہے ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا، پوری نسل کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک ماں اگر نیک ہو جائے، توجہ، ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں۔ توجہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی۔ اسی لیے جو عند اللہ سادات ہیں، عند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ عند اللہ کی بات کر رہا ہوں، عند الناس تو بہت ہے، عند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ عند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ عند الناس تو بہت، عند اللہ جو سادات اور جو عند اللہ ہے نا، پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے۔ ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے، اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرہ کے سرکاروں کی زیارت کرنا۔ ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا۔ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے درود شریف پڑھ لیں۔ کیا؟ ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کے آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا۔ وہ نیک نام بھی ہے، نیک کام بھی۔ اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتے۔ یہ ہے سرکار اچھے میاں کے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر اچھے کام کرو گے، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ارے جب مہریرہ کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والو، میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فاطمہ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمہ الزہرا بھی اب کوئی پیدا۔ ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کرنا، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی تھی، توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھا۔ لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا۔ جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہو، اور جب شادیاں ہوں تو
کروں اس کا خیال کریں. ہاں ذکر امام حسین کر دیجیے, جشن امام حسین کر دیجیے, لیکن اس میں کربلا, اس لیے جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے. اس کا آئندہ خیال رکھنا. لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے. میں نے کہا اللہ اکبر, شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے, یاد منایا کریں, تھوڑا اس پہ توجہ. حالانکہ علماء نہیں کرتے ایسے, پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے. چلیں چھوڑے اس کو. بات کیا کر رہا تھا میں, ورنہ اسی میں بات طویل ہو جائے گی, اس عنوان کو چھوڑ دے. ابھی کیا کہہ رہا تھا میں, کہ جس دن سیدہ کی ولادت, ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکے کا افق نور سے بھر گیا. اہل سنت کی کتب میں ذمہ داری میری ہے. اور جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی شہزادی فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے. جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سلام آیا ہے. غور فرمائیں, جس دن پیدا ہو اس دن عرش سے سلام آتا ہے. یہ سیدہ پاک کی ذات ہے. ان جیسا کوئی متقی تو ہو بھی نہیں سکتا, لیکن کم سے کم اگر مائیں اتنی متقی ہو جائے کہ وہ گانا سننے سے رک جائے, وہ سیریل دیکھنے سے رک جائے, وہ فلم دیکھنے سے رک جائے, تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 1-2 نسل تک تو برکت باقی رہے گی. ایک بات آپ کو بتاؤں, ماؤں کا تقوی بچوں کو بہت متاثر کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کس طرح بچوں کو متاثر کرتا ہے. آج ہماری مائیں جو بچوں کو نہ نمازی بنا پاتی ہے, نہ وضو سکھا پاتی ہے, نہ غسل سکھا پاتی, لیکن ہمارے مرشد, چونکہ مہاراجہ شریف کے قریب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس وقت مہاراجہ یاد آ رہا ہے. مہاراجہ شریف وہاں کے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب سب سنابل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے آپ کو سناؤں کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. دراصل آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں, بچے زانی بن رہے ہیں, بچے شرابی بن رہے ہیں, بچے جواری بن رہے ہیں, اس میں ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے, ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے, ماں باپ اولاد کو سدھار نہیں. بھائیو, سدھرے ہوئے ماں باپ کی اولاد کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے, تو جن کے ماں باپ خود بگڑے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا, ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو. اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے غدار بنے گی, دکھی کرے گی آپ کو تکلیف پہنچائے گی, آپ کو اذیت پہنچائے گی, تب آپ پچھتاؤ گے. لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں بنے گا. تو میں جو عرض کر رہا تھا, ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت و دین کہتی ہے, فرد فرید کہتی ہے, فرید العصر کہتی ہے. ان کا نام تھا مسعود, اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں, بابا فرید الدین گنج شکر. بابا فرید جیسا ولی سلسلہ چشتیہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. سرکار غریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز ہے, شہباز. اے قطب الدین, تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. یہ بابا فرید ہے. بابا فرید کے 2 لال ہیں, ایک کو نظام ملت بدین محبوب الہی کہتے ہیں, اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر مخدوم علاء الدین صابر کہتے ہیں. اللہ اکبر, خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا. اللہ اکبر, غور کریں, جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا. بلکہ سرکار قطب الدین کہا کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے, تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا. لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس نے ہے. فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں, خانقاہ نے نہیں, فرید الدین کو فرید الدین کس نے بنایا. ذرا توجہ کریں, میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں, کب تک کے میک اپ پر اپنا وقت خرچ کرو گی. میری بہنوں, کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہو گی. میری بہنوں, کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہو گی. اپنی اصلاح کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھو. بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے. دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے. یہ بدعت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, تمہاری غیرت کہاں گئی. اللہ اکبر, کافروں سے, مشرکوں سے, اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو. مہندی لگانے کے لیے مہندی قلبوں میں بھیجا جائے. ہنسنے کی بات نہیں, یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے, ان کی غیرت کہاں مر گئی. ارے جب ایک عورت, جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی,
علم والوں کی توجہ چاہتا ہوں، کبھی غیرت سے کام نہیں. اللہ کے رسول سید المعصومین ہے، سید المعصومین. جب عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، مرد تو آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، عورتوں کو بوسے دیتے ہیں، ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، اپنے نبی اتنے پاکیزہ پوتر نبی، ساری پوترتا جن کے قدموں کا صدقہ ہے، ارے جن کی اولاد کے لیے آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے، اس نبی کی تطہیر کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، ان کی پوترتا کا عالم کیا ہوگا. جس کے دروازے کی دربانی سید الملائکہ جبریل امین کرتے ہیں، اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. غور کریں، اتنے پاکیزہ اور عظیم نبی جن کا کرتا بھی کبھی ان کے بدن پہ میلا نہیں ہوا، جن کا کرتا بھی ان کے بدن پہ کبھی میلا نہیں ہوا، جن کا چہرہ کبھی غبار آلود نہیں ہوا، جن کی زلفیں کبھی بکھری نہیں، ایسے نبی کے ہاتھ میں کسی اجنبی عورت کا ہاتھ، میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں لیتا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب نبی کے ہاتھ میں ایک جوان عورت ہاتھ نہیں دے سکتی، حضور نے منع کہ میں مصافحہ، تو کافروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنانا، اجنبی مردوں کے ہاتھوں سے مہندی لگوانا، بیوٹی پارلروں تک بیٹیوں کو اور بہووں کو سجانے کے لیے بھیجنا، کچھ تو غیرت کرو. اسلام کہاں ہے، دین کہاں ہے؟ پھر کہتے ہو گھر اجڑ رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں. میرے بھائی، مچھلی جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ جال میں پھنسا دی جاتی ہے. جانور جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھری کے نیچے آتا ہے. درخت جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تب اس پر آرا چلتا ہے. بتاؤ، جب یہ مخلوق جسے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، جب یہ اللہ کی عبادت سے رک جائے تو ان پر مصیبت آتی ہے. جب ہم گناہ کریں گے تو ہم پہ مصیبتیں نہیں آئے گی، ہم پہ تکلیف نہیں آئے گی. کبھی غور کیا، کبھی سوچا؟ بولو، اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو نماز کے لیے؟ کتنے لوگ بھیجتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی بھیجتے ہیں اپنی بیوی کو نماز کے لیے، کوئی بھیجتے ہیں اپنی بیٹی کو نماز کے لیے، کوئی بھیجتے ہیں اپنی بہن کو نماز کے لیے. غیرت کہاں مر گئی سنیو؟ جب ہمارے گھر کی عورتیں سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے افضل جگہ جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جب ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں بھیج سکتے عبادت کے لیے تو میک اپ کے لیے بیوٹی پارلروں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ میں سجانے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، میں سنوارنے کے لیے منع نہیں کرنا ہوں، لیکن اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مہندی لگانے عورتوں سے لگاؤ، اگر میک اپ کروانے عورتوں سے کرواؤ. اسلام نے میک اپ کے لیے منع نہیں کیا، سنگھار کے لیے منع نہیں کیا. ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک عورت اگر شوہر کے لیے سنورتی ہے تو اللہ اس کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اللہ کا عذاب سخت ہے. اگر ایک گناہ کی ایک سزا اللہ سارے پہاڑوں پہ ڈال دے تو سارے پہاڑ مل کر بھی اللہ کا ایک عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک عذاب کو اٹھا نہیں سکتے. بتاؤ پھر اپنے ہزاروں گناہ کی سزا کیسے اٹھاؤ گے؟ میری بہنوں سے خاص آپ سے پوچھتا ہوں، ارے جب مکھی مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکو گے؟ ارے جب چوہے کو دیکھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے تو وہ بڑے بڑے اژدہے جو جہنم کے اندر تیار کیے گئے 70 سال لمبے اژدہے اور بکتی اونٹوں کی طرح موٹے موٹے اژدہے، بتاؤ ان کو کیسے برداشت کرو گے؟ ارے اپنے حمام کا گرم پانی اگر بدن پر آ جائے تو اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اگر زیادہ گرم ہو جائے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کیسے برداشت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے او انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ. تو میں عرض کر رہا تھا، میری بہنوں خدا کے لیے رحم کرو، میرے بھائیوں خدا کے لیے رحم کرو. اتنا سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے حدیث ہے. تو جو عرض کر رہا تھا، بابا فرید کا ذکر چھڑ گیا تھا اور اسی پہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ابھی 15 سال سے بھی زیادہ کی عمر نہیں. کتنی عمر ہے؟
15 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، اس سے کمی ہے، ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے، اس لیے کہ بابا صاحب 15 سال میں تو مرید ہو چکے تھے، یہ مرید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بابا صاحب کے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال نہیں نکلے، ابھی پڑھ رہے ہیں، طالب علمی کا دور ہے، ابھی پڑھائی جاری ہے آپ کی۔ ملتان میں پڑھائی کی، دلی میں پڑھائی کی، بہت پڑھا بابا صاحب نے، اتنا پڑھا کہ اپنے دور کے شیخ الاسلام کہلائے۔ بابا صاحب کو اپنے زمانے کا شیخ الاسلام، اور اپنے زمانے کا شیخ الاسلام تو لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کو ان کے بعد کے ہر دور کا شیخ الاسلام مانتے ہیں۔ بابا صاحب نے اتنا پڑھا، 15 سال کی عمر میں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، مطلب 15 سال سے پہلے کی بات، چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے۔ پیری مریدی کا ذکر سنا، مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے، پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے، کس کے؟ شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی العراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا، شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک ابھی عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تجھ جیسا ولی اب قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے تو دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے۔ جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے پوچھا نام کیا؟ کہا میرا نام مسعود ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ فرید ان کا اصل نام نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مسعود۔ میرا نام مسعود ہے۔ کیوں آئے ہو؟ ہم مرید ہونے آیا ہوں شیخ سے۔ اچھا، سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو، تھکار کیا ہو کھانا کھا۔ دسترخوان لگا تھا، ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھلا رہی تھی، سب لوگ ہاتھ دھلتے رہے۔ جب بابا صاحب کی باری آئی، میرے بابا کی، سرکار فرید ملت و دین کی، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا، لوٹے پہ لوٹا، پانی وہ ڈالتی جا رہی ہے، ہاتھ دھلتے جا رہے، پانی ڈالتی جا رہے، ہاتھ دھلتے جا رہے۔ جو لوگ کچھ ظاہر بین لوگ تھے ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے۔ دیکھو دیکھو دیکھو، اوقات یہ ہے کیا ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں، اور کس کا ہاتھ ہاتھ میں لینے آئے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آئے؟ شیخ شہاب الدین کے ہاتھ، ان سے مرید ہونے آئے۔ حیثیت یہ کہ ہاتھ نہیں دھو سکتے اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے۔ اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں نا، کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً کونیاں مارنے لگتے، اشارے کرنے لگتے۔ اللہ کے بندو، انسان کی حقیقت پر نظر رکھو۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا، مرید ہونے آیا۔ کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا، جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے، انہوں نے بھی نارمل دھل لیا۔ ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں، زیادہ پانی لگتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بندہ ہے، اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا۔ لیکن کچھ سمجھ پائے، کچھ نہیں سمجھ پائے، لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے۔ آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی، کہا شہزادے ایک بات بتاؤ، مرید ہونے آئے ہو، آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا، کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے؟ سرکار اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں؟ کہا بالکل دو۔ کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس کی تقدیر دھل رہا تھا، اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی اللہ اکبر، نعرہ رسالت بابا یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا. ارے پڑھ لو یار، درود شریف تو یاد ہے نا سب کے، تو مل کر پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے، کہ خدا کرتا نہیں دل کبھی میلا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. آئیے اپنا پاک کے چند اشارہ آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک بار بچل کر کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ. دیکھیے یہ جو محفل سجائی ہے، یہ جشن غوث الورا کے سلسلے سے یہ محفل سجائی ہے. غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسے ہیں جیسے نبیوں میں آمینہ کے لال کی. ہاں، غوث اعظم کی شان ولیوں میں ایسے ہے جیسے نبیوں میں آمینہ کے لال کی. آئیے میں نعت پاک کی چند اشارہ آپ تک پہنچاتا ہوں، سماعت کریں. دو عالم میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے، دو عالم میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. دو عالم میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. مچل کر کہیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو ڈال کہیں لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. تو عالم میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے، تو عالم میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. دکھا دو کوئی ایک ذرہ بھی ایسا، دکھا دو کوئی ایک ذرہ بھی ایسا جسے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے. دکھا دو کوئی ایک ذرہ بھی ایسا جسے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی سبحان اللہ بولیں اور طلب کر بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. دکھا دو کوئی ایک ذرہ بھی ایسا جسے مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں، ایک بار بچل کہیں سبحان اللہ. ارے بنا مانگے سب کچھ عطا کر رہے ہیں، بنا مانگے سب کچھ عطا کر رہے ہیں، وہی مانگنے سے سوا کر رہے ہیں. بنا مانگے سب کچھ عطا کر رہے ہیں، وہی مانگنے سے سوا کر رہے ہیں. کہ بنا مانگے سب کچھ عطا کر رہے ہیں. بنا مانگے سب کچھ عطا کر رہے ہیں، وہی مانگ
مانگنے سے سوا کر رہے ہیں، وہی مانگنے سے سوا کر رہے ہیں، عطا اس قدر مصطفیٰ نے کیا، اب عطا اس قدر مصطفیٰ نے کیا، اب کسی کی عطا کی ضرورت نہیں ہے، عطا ایک بار بچر کر کہیں سبحان اللہ، اور تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ۔ عطا اس قدر مصطفیٰ نے کیا، اب کسی کی عطا کی ضرورت نہیں ہے، اور مصنف ہو مفتی ہو یا کوئی عالم، مقرر ہو شاعر ہو یا کوئی ناظم، مصنف ہو مفتی ہو یا کوئی عالم، مقرر ہو شاعر ہو یا کوئی ناظم، مصنف ہو مفتی ہو یا کوئی عالم، مقرر ہو شاعر ہو یا کوئی ناظم، مقرر ہو شاعر ہو یا کوئی ناظم، دکھا دو کوئی ایک ایسا بھی جس کو، دکھا دو کوئی ایک ایسا بھی جس کو ہم میرے رضا کی ضرورت نہیں ہے، دکھا دو کوئی ایک ایسا بھی جس کو ہم میرے رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ سبحان اللہ بولنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ نہ تو کسی نیتا کی تعریف ہے، اور نہ کسی کے باپ کی تعریف ہے، اور نہ کسی مولانا کی تعریف ہے، بلکہ خدا پاک کی تعریف ہے۔ اس لیے سبحان اللہ بولنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کریں، ایک بار تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ۔ آخری شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں۔ اب جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور بولیں گے۔ سبھی کی دعا کی ضرورت ہے، سن لو، سبھی کی دعا کی ضرورت ہے، سن لو، مگر ایک یہ بھی حقیقت ہے، سن لو، سبھی کی دعا کی ضرورت ہے، سن لو، مگر ایک حقیقت ہے، سن لو، سبھی کی دعا کی ضرورت ہے، سن لو، مگر ایک یہ بھی حقیقت ہے، سن لو، مگر ایک یہ بھی حقیقت ہے، سن لو، دعائیں ہو ماں باپ کی ساتھ میں تو، دعائیں ہو ماں باپ کی ساتھ میں تو، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں ہو ماں باپ کی ساتھ میں تو، کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ لازار پھرتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، اور میں کرم کی توجہ کا طالب۔ وہ سویلا
لزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے تیرے دل بہار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں اور بہت ہی پیارا شعر ملاد فرمائے جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ارے در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے فرمائے اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ تسمات فرمائے مطلب کہ بولیے سبحان اللہ کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں السلام علیکم نبی روشنی کا حوالہ
ہمارا نبی عنبری زلف والا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی اور غیب نور والا ہمارا نبی غیب نور والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ملاحظہ کر لیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے پھر لینے مدینے چلے جائیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے پھر لینے مدینے چلے جائیے اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت خانقاہ حسینی نوشاہی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مقطع دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں کہہ دیں سبحان اللہ اشک غم پیارے ازہر نبی جے کے ہے اشک غم پیارے ازہر نبی جے کے ہے چاک اپنا گرے بان سیجے کے ہے اشک غم پیارے ازہر نبی جے کے ہے چاک اپنا گرے بان سیجے کے ہے اور کیا خبر غم کے ماروں کو پیجے کے ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی عنبری زلف والا ہمارا نبی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی تو میں ہاتھ نہیں تکبیر دھل رہا تھا سرکار تب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا
کو بیٹھے رہنا ہے، اتنی دیر بیٹھے 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ، کیونکہ جہاں یہاں یہ ذکر امام حسین کی محفل ہے، شادی کی محفل ہے، وہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دی گئی ہے کہ یہ جو مدرسہ ہی